الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم بالله صلى الله عليه رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله واجب العظيم سامعين محترم حاضرین مکرم مکرمان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء اللہ گزشتہ جمعہ مبارک پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت پر کچھ اظہاریہ کیا تھا۔ وہ سنت مبارکہ جو بعد میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی سنت بنی۔ آج ہم نے دوسری سنت سیکھنی ہے اور وہ سنت ہے مونچھوں کے بعد تراشنا۔ اس بارے میں متفق علیہ حدیث میرے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی، اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالق المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو
کیسے مخالفت کرو؟ اور پھر داڑیاں بڑھاؤ، وقف شوارب اور مونچھیں کٹاؤ، وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں ہے ان حقوق شوارب، مونچھوں کو بہت چھوٹا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دو، وہ جہاں ملے ان کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل ان کے عمل سے جدا کر دو، اپنا عمل ان کے عمل سے جدا کر دو، تاکہ جب ایک مشرک آ جائے سامنے اور ادھر سے تم آ جاؤ تو تمہارے عمل سے تم پہچانے جاؤ کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا عمل ان سے الگ کر دو۔ اب اس میں پھر دو باتیں آگے بیان فرمائی کہ دو کام کرنے ہیں تم نے، ایک تو یہ کہ داڑھی کو بڑھانا ہے۔ کتنی بڑھانی ہے؟ اب اس ہمارے پہلو حدیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو ایسے اپنے ہاتھ میں لیتے، اس طرح یہاں سے، اور جتنے فالتو اس کے نیچے بال ہوتے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تراش دیتے۔ تو یہ 4 انگل، یہ اسے قبضہ بھی کہتے ہیں۔ تو قبضہ بھر داڑھی یا 4 انگل داڑھی شریف کا ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس سے زیادہ بڑھانے کا آقا علیہ السلام نے حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی بڑھا لے تو وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن سنت جو ہے آقا علیہ السلام کی وہ یہی ہے کہ ایسے ہاتھ میں لے کر جو فالتو بال ہیں نیچے ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تراش دیا کرتے تھے، اور یہی عمل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے آقا علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ بات، اور دوسری اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح سنت جو ہے وہ یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ دوسرا حکم جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے وقف الشوارب، مونچھوں کو کم کرو، کٹاؤ، ترشواؤ۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث میرے سامنے ہے ترمذی شریف کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ کا عمل مبارک ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص ویأخذ من شعرہ وکان ابراہیم خلیل الرحمن یفعلہ او کما قال۔ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی مونچھیں کم کرتے تھے، براشتے تھے، اور یہی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اچھا، اس سے اگلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی سن لیجیے، اور یہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ من شعرہ فلیس منا، کہ جو بندہ مونچھیں نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے، یہ نہیں کہ وہ امت سے خارج ہو جائے گا، امت سے خارج نہیں ہوگا، لیکن ناراضگی کا اظہار ہے، شدید ترین ناراضگی کا، کہ جو مجھے اتنی بڑی بات ہے کہ جن تک جاتی ہے جانے دو۔ تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث میں مبارکہ لمبی مونچھوں کے بارے میں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے خزانہ الروایات میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤمر الناس یوم القیامۃ بالسجود،
قیامت کے دن لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ فرمائے گا سجدہ کرو مجھے۔ حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں، فمن کان فی الدنیا شعرہ طویلا، دنیا میں جس کی مونچھیں لمبی ہوں گی، جس کے مونچھوں کے بال لمبے ہوں گے، سارت کا اوتار الحدید، وہ لوہے کی سلاخیں بن جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ لوہے کی سلاخیں۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی کی مونچھیں بس 2 انچ بھی ہیں، اتنی اگر ہیں، تو یہاں پر 2 انچ کی سلاخ بن جائے، یہ ایسی ساری سلاخیں بن جائیں، کیا وہ بندہ سجدہ کر سکے گا؟ لوہے کی سلاخیں بن جائیں گی۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہے، لا یستطیع ان یسجد، وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مونچھوں کو لازماً چھوٹا کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن بندہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے اور اس ندامت سے بچ جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو تحقیق شریف میں موجود ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری مونچھوں کے بال لمبے تھے، میں نے مونچھوں کو تراشا نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام نے کیونکہ حالت سفر میں تھے تو آقا علیہ السلام کو سب چھری میسر آئی، کینچی وغیرہ میسر نہیں تھی، تو کہتے ہیں چھری سے آقا علیہ السلام نے میری مونچھوں کو کاٹ دیا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ ویسے آپس کی بات ہے، چھری سے ہم بھی کاٹ سکتے ہیں مجھے، مشکل ہے نا، ہونٹ کاٹ جائے گا لیکن بال شاید نہ کاٹنے ہو۔ یہ میرے آقا کا کمال ہے نا، اور میرے آقا کی ذہانت، میرے آقا کی فطانت، میرے آقا کی حکمت عملی۔ کیسے کاٹی آقا نے؟ آقا نے 2 چیزیں استعمال فرمائی، ایک مسواک اور دوسرا چھری۔ اب مونچھوں کے بعد جو نے مسواک کے اوپر لپیٹا، ایسے مسواک اندر لا کے ایسے بند دے کے مونچھوں کے اوپر مسواک کے اوپر لپیٹا، اور مسواک کو یہاں پہ رکھا تو یہاں اوپر سے مسواک کے اوپر آقا علیہ السلام نے ایسی چھری مار کے تو مونچھوں کو کاٹ دیا۔ اچھا، اب اس سے اندازہ یہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام تمہاری یہ مونچھیں لمبی ہیں، گھر جا کے کاٹ لینا، یہ نہیں، اتنی مولدگی نہیں تھی کہ گھر چلے جاؤ، گھر جا کے کاٹ لینا، نہیں، اسی وقت آقا نے فرمایا صحابہ لے آؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ 2 چیزیں آئیں، ایک مسواک ملی، ایک چھری ملی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں کو ایسے اوپر لپیٹ کے یہاں کے اوپر سے چھری کے ساتھ آقا علیہ السلام نے کاٹ دی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں وہ بندے جن کی مونچھیں لمبی ہیں کہ مونچھوں کو تراشنا کتنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات، اور اس کو حدیث بھی آپ سن چکے کہ قیامت کے دن وہ لوہے کی سلاخیں بن جائیں گے بعد۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات کہ مجھے پھر ہونی کتنی چاہیے، کتنا تراشا جائے، کتنی کم کی جائے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ تو ہے کہ کم سے کم کی جائے، جتنی کم آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جسے آپ 0 پہ مشین کہتے ہیں یا 1 نمبر کی کہتے ہیں، اس کے ساتھ مونچھیں کم کی جائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ رکھنا چاہے تو پھر اس کی حد کیا ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کتنی لمبی رکھ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں عالمگیری میں ہے کہ یا خود من شاربی حتی یصیر مثل الحاجب، جو کہ اتنا کام کریں کہ ایسے نظر آئیں جیسے یہ بھویں نظر آتی ہیں، اتنی کم ہو جائیں، یعنی دکھنے میں، نظر آنے میں ایسے ہو جائیں جیسے یہ بھویں ہوتی ہیں۔ بالوں کی لمبائی کی بات نہیں ہو رہی، ویسے تو اگر بالوں کو بھی آپ ایسے کریں تو یہ بھی 1 ڈیڑھ انچ لمبے ہو سکتے ہیں، تو بالوں کی لمبائی کی بات نہیں، نظر آنے میں اتنی ہو جائے
کہ اتنے بہوں کے بال نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور جو بات ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وفی قص الشارب ان يقصه حتى يبدو طرف الشفة، کہ مونچھوں کو اتنا کم کیا جائے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ نظر آنے لگ جائے، اوپر کے ہونٹ کا کنارہ نظر آنے لگ جائے۔ اب اگلی بات، مونچھوں کے اطراف میں جو بال ہوتے ہیں، یہ سائڈوں پہ، یہاں سے یہ تو مونچھ ہے یہاں تک، یہ جو سائڈوں سے بال نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں شیخ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اس بات کو نقل فرمایا شرح مشکات میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا باس بترک سبالتین وہما طرف الشوارب، آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کے اطراف میں جو بال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سبالتین۔ کیا کہتے ہیں؟ سبالتین۔ یہ مونچھیں ہیں، یہ داڑھی ہے، یہ جو بال ہیں یہ نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، ایسے یہ جو نیچے آتے ہیں انہیں کہتے ہیں سبالتین۔ آپ فرماتے ہیں سبالتین کے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی انہیں اگر نہ بھی کاٹا جائے کوئی بندہ یہاں سے اگر لمبے بال رکھنا چاہتا ہے، اس کا شوق ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی بات کو عالمگیر میں لکھا گیا وَقَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَتْرُكُ سَبَالَيْهِ، کہ بعض بزرگوں نے یہ جو سائڈوں کے بال تھے یہ انہوں نے چھوڑ رکھے تھے، وہ انہیں نہیں کاٹتے تھے۔ اب میں بالکل اس کو خلاصے کے طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ساری تفصیل آپ سمجھ چکے۔ اب خلاصہ کیا ہے کہ مونچھوں کو تراشنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کتنا تراشنا ہے؟ اتنا تراشنا ہے کہ دکھنے میں بہوں کے بال جدا ہو جائیں۔ نمبر 3، اوپر کے ہونٹوں کا کنارہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور نمبر 4، یہ جو سائڈوں کے بال ہیں جنہیں سبالتین کہتے ہیں، یہ اگر کوئی بڑھانا چاہے تو یہ بڑھا بھی سکتا ہے۔ نمبر 5، جس کی مونچھیں لمبی ہوں گی قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کے مونچھوں کے بال لوہے کی سلاخیں بن جائیں گے۔ نمبر 6، آقا علیہ السلام نے خود اپنے صحابی کے مونچھوں کے لمبے بالوں کو بغیر موقع دیے، بغیر گھر تک جانے کا ٹائم دیے، مسواک کے اوپر لپیٹ کر چوری کے ساتھ کاٹ دیا۔ یہ ہے سنت کا۔ اچھا، اب ساتویں بات اس میں شامل فرما لیجیے، وہ ساتویں بات یہ ہے کہ مونچھوں کو بالکل صاف کر دینا، اس کو بہت سارے علماء نے اپنی گناہوں میں ناپسند کیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں، کم کریں جتنی کر سکتے ہیں، لیکن بالکل موننا جسے کہتے ہیں اس کو منع کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے سامنے ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بنیاد الطالبین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں لیس منا من حلق الشارب وَلِيَنَّ فِي ذَلِكَ مُصْلَى، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مونچھوں کو بالکل صاف کر دے، موڑ دے۔ فرمایا وہ ہم میں سے، آقا فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَلِيَنَّ فِي ذَلِكَ مُصْلَى، اس لیے کہ اس میں چہرے کا بگاڑنا ہے، یہ چہرے کا بگاڑنا ہے۔ اب یہ تھی نا عورتوں کی مونچھیں ہوتی ہیں یا کوئی بولو تو صحیح، زنانیاں نے مونچھاں ہونیاں یا کوئی نہیں نہ ہونیاں، تو مردانیاں ہونیاں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہے نا، کوئی مقصد ہے نا جو اللہ نے ہماری مونچھیں رکھی ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی مطلب غلط چیز ہوتی
جاتی ہے۔ اچھا پھر آگے حدیث پاک یہ ہے وَذَهَابًا لِبَهَاءِ وَجْهِ وَجَمَالِهِ، وہ سے بات فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مجھے بالکل صاف کرنے میں چہرے کا بگاڑ بھی ہے اور چہرے کا حسن اور خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے۔ اور لوگ کاٹتے کیوں ہے؟ حسین بننے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ اس سے خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ یہ ہے فی بقاء اصول الشعر زینت و جمال، آقا فرماتے ہیں کہ مونچھوں کی جڑوں کو قائم رکھنے میں، یعنی کچھ ایسا کہ جو ہلکی پھلکی نظر آئے ان کو قائم رکھنے میں آقا فرماتے ہیں چہرے کی خوبصورتی اور اس کا جمال ہے۔ تو یہ حدیث کس نے بتائی ہمیں؟ وہ صفات رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ مونچھوں کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئیے کلی کرنا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر کلی کرنا فرض ہے۔ یہ بچے جو بیٹھے ہیں توجہ کریں، جب غسل فرض ہو جائے بندے پہ، غسل واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے، اس وقت کلی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور کلی کرنی کیسے ہے؟ منہ کے پورے حصے کے اندر پانی کو اچھی طرح گھمانا ہے، خوب اسے اندر ہر جگہ پہ پانی کو پہنچانا ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر روزہ ہے پھر غرارہ بھی نہیں کرنا، اور پھر ہلکا پھلکا یعنی کوشش کرنی ہے، زیادہ کوشش نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ پانی کا کوئی قطرہ الگ سے نیچے چلا جائے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی لیکن پھر بھی کرنی ہے۔ چلیں ساتھ ہی آپ دو باتیں اور بھی سن لیں کہ غسل کے ٹوٹل فرض ہیں 3۔ کتنے فرض ہیں؟ 3۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو حصہ ہے اس کے اندر جتنے بال ہیں بالوں کا جڑوں سمیت تر ہونا یہ ضروری ہے جب آپ کی غسل لازم ہو۔ اور تیسرا پورے بدن پہ پانی بہانا یہ فرض ہے، لیکن اگر صرف پانی بہائیں گے تو آپ کا جسم تر پورا نہیں ہوگا۔ سردیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جلد خشک ہو چکی ہوتی ہے، اوپر پانی آپ بہائیں گے پانی نکلتا جائے گا لیکن جڑوں تک پانی نہیں جائے گا، تو باقاعدہ جسم کو ملنا ہے ہاتھ سے، مل کر۔ اور کچھ اعضاء ایسے ہیں، کچھ جوڑ جسم کے ایسے ہیں جن تک پانی نہیں پہنچے گا اگر آپ وہاں مل کر پانی احتیاط سے نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے بغل کے نیچے بندہ یوں کھڑا ہے، اوپر سے شاور آن ہے، بغل کے نیچے نہیں پانی جائے گا، ناک کے اندر پانی نہیں جائے گا، ٹانگوں کے جوڑ کے ان کے اندر گھٹنوں کے جوڑ ہیں ان کے اندر پانی نہیں پہنچے گا۔ تو جب تک جسم کا ہر عضو اس کے اوپر پانی نہیں پہنچے گا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک دو باتیں آج بیان ہو سکی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیں ایک چھوٹی سی بات اور میں ایڈ کر دوں پھر بات مکمل کرتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ دونوں چیزیں غسل میں فرض ہو جاتی ہیں، ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا۔ اللہ کی ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کو بھی کتاب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔